ہمارے پاس آج ایک بڑی نایاب قیمتی چیز ہے، نام ان کا ہے جی جنید چیمہ. اچھا جی، یہ جنید چیمہ صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا کمال ہے. یعنی آپ کے آستانے پہ ماں ادھر گھر پہ جو نیٹ ہوگا نا J.چیمہ کے نام سے ہر جگہ رجسٹریشن ہوگی. بڑی مشکل سے ختم کرائی پائی جی، تسی اتنے رہندے ہی نہیں. ان کے والد صاحب جو تھے شاہ نواز جی سوئی گیس میں تھے جی افسر، اور ڈسکے سے تعلق تھا ان کا. اور جنید چیمہ صاحب لاہور میں پیدا ہوئے، MBA کراچی سے کیا، نوکری کا آغاز کراچی سے کیا، اور پھر اسلام آباد، لاہور اور بالآخر اسلام آباد میں ہی نوکری کا اختتام ہوا، اور ایک کم مدت میں 5 مختلف نوکریاں کر کے نوکری سے توبہ کر لی. ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے نوکریوں کا، مار کٹائی، لڑائی، افسر سے لڑائی. یہ ذرا ساروں کو بتائیں یہ اتنی کیسے ہوتا ہے، کیسے کر لیتے ہو سارا کچھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم ماں، السلام علیکم سب پیار کرنے والوں کو. بابا جان تھوڑا سا کراچی شفٹ ہونے کا پہلے میں بتاتا ہوں کہ والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس وقت میں تھا کلاس 6 میں میرا خیال ہے. اور اس کے بعد کچھ جس طرح عموماً ہوتا بھی ہے کچھ فیملیز میں، فیملی کے ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو ننیال ہمارا سارا جو ہے وہ کراچی میں رہتا تھا. تو ہم لوگوں نے پھر والدہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ چلو کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں. تو کراچی شفٹ ہو گیا. میں پہلے تھوڑا چلا گیا، امی لوگوں سے میرا خیال ہے آئی تھنک 6 months پہلے میں کراچی چلا گیا. اس طرح سے کراچی شفٹ ہوا، وہاں پہ پھر اسی لیے وہیں پہ پھر پڑھائی کی، اور اس طرح سے ہوا سارا کچھ. اب باجی نوکریوں کی بات پہ اگر میں آؤں جی پلیز. باجی آج سے تھوڑا سا عرصہ پہلے اگر میرے سے کوئی سوال پوچھتا نا، آپ پوچھتے یا کوئی بھی میرے سے پوچھتا تھا، ویسے بھی لوگ پوچھتے تھے، تو یقین کریں میں اپنے اندر سے اس چیز پہ کنونس تھا کہ میری غلطی کوئی بھی نہیں تھی کسی بھی نوکری کو چینج کرنے میں، کسی بھی نوکری کو چھوڑنے میں. ہر وقت میں دوسروں کو بلیم کرنا کہ اس نوکری میں افسر ٹھیک نہیں تھا، اس نوکری میں کمپنی ٹھیک نہیں تھی، اس نوکری میں فلانی چیز ٹھیک نہیں تھی. اور کیونکہ وہ آگے میں بتاؤں گا کہ یہ سارا ڈیولپ کس طرح ہوا تھا میرے اندر بچپن سے، ہر چیز کے اندر اپنے اوپینین کو بہتر سمجھنا، کسی دوسرے کی بات نہ سننا، چاہے وہ سینئر ہو، چاہے وہ کوئی اپنی ٹیم کا ممبر ہو. کمپنی میں کام کرتے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں، اس کے اندر جس طرح میں چاہ رہا ہوں اگر تو اس طرح ہو رہا ہے تو صحیح ہے، اگر اس طرح نہیں ہو رہا تو وہاں پہ پھٹ ہے. تو پہلے ان چیزوں کا احساس نہیں تھا بالکل بھی. پہلے تو میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا تھا کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. تو یہی پرپز، یہی ریزن بنتا تھا کانفلکٹس کا بہت زیادہ. اتنے کانفلکٹ ہو جانے، کئی دفعہ انہوں نے مجھے نکال دینا، کئی دفعہ میں نے خود اس میں عافیت جاننی کہ اس سے پہلے کہ ٹرمینیٹ کریں تو میں خود ہی استعفیٰ دے دوں. تو اور یہاں تک کہ لڑائیاں بھی ہوئیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، لڑائیاں مار کٹائیاں فزیکل نہیں ہوئیں بٹ لڑائیاں بے تحاشا ہوئیں کمپنیز کے اندر. تو بھائی یہ میری اپنی ہی ساری کی ساری غلطی تھی جو اس وقت مجھے نظر نہیں آتی تھی. ضمنی سوال. جی بھائی جان. دیکھیں ظاہر ہے اگر کوئی بندہ ذہنی طور پر کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، افسر کو افسر ایکسیپٹ نہیں کر رہا، دوسروں کی صحیح بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کا مقصد ہے کوئی مینٹل ایشو ہے. وہ ذرا لوگوں کو بتائیں، وہ جو آپ چھت سے الٹا چولہے میں سر کے بل گرے تھے کہیں اس کے سبب تو نہیں ہوا چونکہ آپ ماہر نفسیات کی زیر نگرانی رہے؟ جی بھائی وہ میں آگے بتاؤں گا سارا. نہیں یہیں پہ بتائیں. اچھا جی بھائی جان میں چھت سے اس طرح سے گرا کہ چھوٹے ہوتے شرارتی بے تحاشا ہی تھا. مطلب کبھی بھی چھوٹی ایج سے ہی کبھی بھی جو ہے نا کوئی وہ اچھی عادت نہیں تھی اندر. بڑوں کی بات نہ ماننا، پڑھائی کا میرا تو دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں تھا کہ پڑھائی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پڑھنا بھی ہوتا ہے زندگی میں. اور اب اسی میں گاؤں گئے ہوئے تھے والد صاحب کے ساتھ، والد صاحب تب حیات تھے. تو
وہ پلاسٹک کے, شاید ابھی کے بچوں نے نہیں, باقی لوگ شاید جانتے ہوں گے, وہ پلاسٹک کے ٹریکٹر سے ملتے تھے کھیلنے کے لیے, وہ دھاگے سے کھینچ کے آپ اس سے کھیلتے تھے. تو وہ میں اس سے کھیل رہا تھا, پیچھے اب چلتا جا رہا تھا, میں چھت پہ تھے, اور دیہاتوں میں بنیاں ہوتی نہیں ہیں چھتوں کی, اب میں چلتا جا رہا تھا, چھت ختم ہو گئی, تو میں نیچے جا کے گرا چولہے میں. وہ مٹی کا چولہا ہوتا تھا اس ٹائم پہ, تو اس میں جا کے گرا, بے ہوش ہو گیا. تو خیر یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی وجہ سے میرے اندر ساری یہ عادتیں تھیں, وہ تو چلے ایک انسیڈنٹ تھا, چوٹ لگی, اس کے بعد صحت یاب ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اب ماہر نفسیات کی زیر جی بھائی جی, میں تھوڑا سا اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. چھوٹے ہوتے سے جس طرح میں نے کہا کہ میں بہت ہی پرابلم چائلڈ تھا, اور جس حد تک کوئی سوچ سکتا ہے اس حد تک, اور ہر ایسپیکٹ سے, پڑھائی, شرارتیں, بدتمیزی, بڑوں کا کہنا نہ ماننا, ہر وقت ضد کرنا, وہ جو بچے نہیں ہوتے لیٹ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں مجھے یہی چیز چاہیے, وہ والی میری سچویشن تھی. اور والد صاحب بھی بہت پریشان ہوتے تھے, سارے بڑے پریشان, والدہ بھی پریشان ہوتی تھیں. تو سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے پہلے ایک اور بھی چیز یہ ہوئی کہ کسی نے کہا کہ فلانے بزرگ ہیں کوئی, وہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے نا حساب لگاتے ہیں کہ اس کا نام بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ شاید ابھی آج بھی کسی کو یہ بات پتہ شاید نہ ہو, میرا پہلے نام عمر ہوتا تھا. واہ کیا اچھا نام تھا. وہ صاحب نے کہا جی کہ اس کا نا نام ٹھیک نہیں ہے, اس کی جو بھی ان کا حساب لگایا انہوں نے اس کے حساب سے اس کا آپ نام چینج کریں جس میں فلانے حروف نہ ہو. تو اس وقت کلاس 5 میں تھا میں, تو مجھے جنید نام بڑا پسند تھا, تو یہ نام پھر اپنا خود رکھا میں نے کہا جی میں نے اپنا نام جنید رکھنا ہے. ایک اور ضمنی سوال, یہ زندگی میں جنید کی وجہ سے اثرات رہے, آپ کا اصل نام تو عمر ہے, آج ہم آپ کو عمر کہہ کے مخاطب. جی بھائی جی. یہ بتائیں, گھر کے پنکھے کھول لینا, جی, مشینری کھول لینا, جی, اس کے بعد آپ سے جڑنا نہیں, جی, الماریوں کے لاک کھول لینا, جی, لکھائی میں زیرو, بالکل زیرو بھائی جی. نہ اردو لکھ سکتے نہ انگریزی لکھ سکتے, کچھ بھی نہیں لکھ سکتے. اور MBA کیا. جی جی اب بولیں. اس کے بعد اب یہ لکھائی میں اور اس میں پڑھائی میں بھی زیرو تھا, اور وہ نام چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا, کسی قسم کا فرق نہیں پڑا. اسی کے بعد پھر اماں کو کسی نے کہا اس کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے جاؤ. تو اب والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی, کلاس 6 میں تھا, تو کچھ عرصے بعد ہی 7th میں, آئی تھنک 6th میں فیل ہوا بہرحال میں, 6th میں فیل ہو گیا, میں نے ریپیٹ کی 6th. تو وہ سائیکالوجسٹ تھیں ڈاکٹر ختیجہ, ایک بڑی سویٹ سی تھیں, ان کے پاس اماں لے گئے. انہوں نے بیچاریوں نے بے تحاشا محنت کر چھوڑی. میرے ساتھ اور بھی کوئی بچے آئے تھے, وہ سارے ٹھیک ہو کے چلے گئے, ماں باپ بھی ان کے خوش, سب خوش, میں ادھر کا ادھر ہی, مطلب میرے اندر کوئی کسی قسم کی بہتری نہیں آئی. اس کے بعد ایک اور سائیکالوجسٹ کے پاس گئے کراچی میں, اسی ایج میں, مطلب سال بعد چلے گئے ہوں گے. ان کا مجھے نام نہیں یاد رہا, بہرحال کلفٹن میں ان کا کہیں آفس تھا. تو وہ بھی فیل ہو گئے. مطلب انہوں نے بھی کہا جی کہ انہوں نے انکار کر دیا 4-5 دن کے بعد کہ جی میں جو ہے وہ معافی چاہتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ نہیں سنتا کوئی بھی چیز, اور نہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. انہوں نے بھی انکار کر دیا بھائی جی. بھائی یہ تھی سائیکالوجسٹ والی بات. واہ, آپ نے غور کیا, سب فیل ہو گئے, شکر ہے اس پاس دھیان نہیں کیا کہ جین چڑھے ہے. اچھا جی ایک بات میں بتا دوں, جنید چیمہ صاحب, عمر صاحب, 2 بہنیں, ایک بھائی. اماں جنید چیمہ کی, شی از کوائٹ این ایجڈ, 86 بھائی. شی از اے ڈارلنگ مدر. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر پیار کرنے والی, اس قدر پیغام پھیلانے والی, اس قدر بیوٹیفل وومن. میں انہیں ہمیشہ ینگ گرل کہتا ہوں. وہ مجھے فون کرتی ہیں یا میں انہیں فون کرتا ہوں, ہیلو ینگ گرل. بڑی انسپریشن ہے جی. بیٹیاں بھی اور جنید چیمہ بھی, انہوں نے بہت ظاہر ہے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزارا, اور جو بھی. یہ آپ اپنے مدر کے بہت لاڈلے ہیں. جی بھائی. کسی کو واقعہ نہیں سناؤں گا میں. جی بھائی. آئی ہیو سین ود مائی اون آئیز ان کراچی. اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. اور ظاہر ہے آپ اکلوتے بھائی ہیں. جی بھائی. یہ آپ کی والدہ آپ کو امپلسو کیوں کہتی؟
اس کا کوئی سبب جذباتی پن یا لاؤبالی پن کا کوئی ریزن ہمیں بتائیں؟ بھائی جو میں نے بھی آپ کو بتایا جو میرے بچپن سے حالات تھے اس میں میرے اندر کہنا ماننا, کسی چیز کو میچورٹی کے ساتھ دیکھنا, کسی بڑے کی بات ماننا, کسی کی بات سن لینا کسی کام میں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل گھر کا کوئی سودا ہی لے کے آنا ہے یا گھر میں کوئی چھوٹا سا کوئی کام ہونے والا ہے, گھر میں ہوتا تھا کبھی کوئی لائٹ خراب ہے, کبھی کوئی چیز خراب ہے, کسی الیکٹریشین کو لانا ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ بھی چیز, اس میں کسی کی بات سن لینا تو میری ڈکشنری میں تھا ہی نہیں. میں یہی سمجھتا تھا کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ نہیں, ایک محاورہ ہے مائی وے اور دا ہائی وے, واہ, کہ یا تو جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہوگا یا یہ کام بالکل نہیں ہوگا. واہ. اچھا اسی کے اندر اب اوبیسلی آہستہ آہستہ ایج بھی بڑی ہو رہی تھی اور وہ عادت میری نہیں بدل رہی تھی, اور بہت زیادہ والدہ پریشان, بہنیں پریشان, پورا خاندان پریشان, اور یہاں تک کہ پڑھائی میں بھی میں نے آپ کو بتایا میرا کیا حال تھا, اور ارد گرد کے فیملی کے لوگ, محلے کے لوگ اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ اس سے دور رہا کرو کیونکہ یہ اس کے پاس رہو گے تم بگڑ جاؤ گے. بات حقیقت بھی تھی کیونکہ میں واقعی اتنا بگڑا ہوا تھا. کمپنی ساری اسی طرح کی, جب 8th 9th میں 10th میں آئے جتنے بھی دوست سارے آوارہ گرد, میں بھی ساتھ آوارہ گرد, اماں کو گھر کہہ کے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے ٹیوشن, اور وہاں جا کے سنوکر کھیل رہے ہیں, واہ, سگریٹ پی رہے ہیں. سگریٹ میں نے میرا خیال ہے کلاس 6th 7th میں اسٹارٹ کر دی تھی, اور کیونکہ وہ کمپنی اسی طرح کی تھی ہر وقت, اور اس کی وجہ سے اب جب اس طرح کی کمپنی میں ہوں گے اور جتنے بھی دوست ہیں وہ سارے آپ کو اس وقت صحیح کہہ رہے ہیں, تم صحیح ہو, تم صحیح ہو. کوئی اس پر یہ نہیں کہہ رہا, کوئی بندہ ان میں سے سوائے والدہ کے اور گھر والوں کے کوئی نہیں یہ کہہ رہا کہ تم صحیح نہیں ہو. ہر بندہ کہہ رہے جی واہ مزہ آ گیا, فلانا یہ کیا, ادھر گئے شرارت کی, اس کو چھیڑا, گاڑی مار دی, فلانا کر دیا, ڈمکانا کر دیا, اب گھر پتہ نہ چلے کہ گاڑی لگ گئی ہے, وہ کمپاؤنڈ پالش رکھی ہوئی ہے, انٹر ہونے سے پہلے کمپاؤنڈ کی اور چھپا چھپو لیا کہ نہ پتہ چلے. یہاں تک کہ ٹیچر کو بھی پٹایا ہوا اس بات پہ جہاں ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے کہ جی میں اگر گھر سے فون آ جائے تو آپ نے بتانا ادھر یہ واش روم گیا ہے ابھی. تو اس حد تک اب اس ساری وجوہات کی وجہ سے نا ایک وہ امپلسونیس اندر آ گئی تھی, ایک امیچور بیہیویئر, کوئی چیز چاہیے اس پہ ضد پکڑ لینی, کسی کے پاس کوئی, جس طرح بھی آپ ذکر کر رہے تھے, کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لینی, کوئی کھلونا دیکھ لینا, کوئی ویڈیو گیم دیکھ لینی, کوئی کمپیوٹر دیکھ لینا, تو اماں کے پیچھے پڑ جانا کہ جی مجھے تو یہ چاہیے ہی چاہیے, اور وہ رونے والے بچے کی طرح نا تقریباً لیٹ جانا زمین پہ کہ نہیں یہ نہیں ملے گا تو میں تو نہ کھانا کھاؤں گا, نہ میں کچھ اور کروں گا, کچھ بھی نہیں کروں گا. تو اس پہ مجھے ڈانٹ بھی پڑنی, سب کچھ ہونا, اور کئی دفعہ میجورٹی آف دا ٹائمز میں ضد منوا لیتا تھا. کئی دفعہ وہ اوبیسلی کئی دفعہ ہوتا تھا کہ اماں نہیں افورڈ کر سکتی تھی کوئی چیز, تو اس میں پھر میں نے ناراض ہو جانا, میں نے منہ بنا لینا. بسنت آنی ہے, اگر گڑیاں اڑانی ہے, پیسے نہیں مل رہے تو بس پہ منہ بنا لینا, گاڑی اپنے گراج میں مار دینی. مطلب غصہ بھی بے تحاشا تھا. تو یہ ساری باتیں بھائی جی تھیں اس طرح کی جس میں کوئی بندہ بھی, یہاں تک کہ فیملی والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کو نا کسی ورک شاپ پہ بٹھا دو کیونکہ یہ پڑھ تو سکتا نہیں ہے. جب یہ کسی ورک شاپ پہ جا کے بیٹھے گا چلو کوئی کام ہی سیکھ لے گا, کل کو اس نے کوئی کمانا ہے, کوئی بڑے ہونا ہے. دوسرا جب وہاں پہ اس کی کٹ لگے گی نا ورک شاپ پہ, ادھر جا کے اس کو سمجھ آئے گی کہ مطلب شاید یہ تمیز بھی آ جائے اس کے اندر تھوڑی سی. جب اوبیسلی ورک شاپوں میں ہمارے یہاں جو ایک رواج ہے کہ وہ چھوٹے فلانی شاید پڑھا نہیں پڑھائی تو چنڈ ماری رکھ کے انہوں نے کہا یہ ہوگا نا تب جا کے یہ سیکھے گا. تو بھائی یہ حالات تھے بھائی میرے. واہ, یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں گیا کراچی میں رہتے تھے, سورہ رحمان کی ریکارڈنگ کرنے, تو جنید بہادر عمر صاحب یہ کرتے تھے اے سی کا بزنس. تو میں نے کراچی کا موسم آپ کو پتہ کیسا ہوتا ہے, گرمیوں یا سردیوں, تو میں نے آ کے دیکھا لوگ کہاں بٹھانے, کتنی مخلوق آئے گی, اے سی ہے چلتا نہیں. میں نے کہا یار جو اے سی کا کاروبار کرتے ہیں اس کا آؤٹر کہیں گے, میں کہیں جی اوپر. میں اس کو جا کے 2 ککیں ماری زور کی, میں کہا اب اس کو سٹارٹ کرو. وہ سٹارٹ ہو گیا جی, اور وہ چلتا رہا. وہ اب تک شاید لاہور میں نیچے موجود ہے میری ان 2 ککوں کے صدقے. اور بھائی وہ اس میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا, میں نے اینڈ پہ میٹرک اور انٹر میں تقریباً فیل ہوتے کیا. انٹر میں تو, میٹرک میں تو بلکہ میرا پاک اسٹڈیز میں سٹار بھی لگا ہوا ہے. یہ حالات تھے میرے.
تو اس کے بعد میں نے پڑھائی بھی چھوڑ دی. پھر واہ. میں کہا جی میں نے پڑھائی چھوڑ کے ہی پھر یہ اے سی کی ریپیئر کا اور یہ اس طرح کا سارا پھر میں نے کام شروع کر دیا کراچی میں جا کے. پڑھائی اپنی طرف سے میں نے ختم کر دی تھی. اچھا جی, اسی امپلسو نوٹ پہ ایک دن آپ کی ملاقات قلندر بابا بخاری سے ہو, کہاں, کب اور کیسے, ذرا یہ تو بتاؤ ہمیں, کیونکہ اتنے امپلسو آدمی سے تو کوئی چیز ٹکرائے وہ پاش پاش ہو جائے. فقیر ٹکرایا جی آ کے, دیکھتے ہیں کیا ہوا. بابا جان اس میں ان سے ملاقات سے پہلے ایک چھوٹی سی بات صرف میں اس میں بتانا, انہیں سے ریلیٹڈ ہے بیسیکلی, قلندر پاک سے ریلیٹڈ ہی. بھائی اماں اوبیسلی بہت پریشان رہتی تھیں میری وجہ سے, تو ان کو لٹرلی ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی میری وجہ سے. تو ان کی نا قلندر پاک سے لاہور میں اماں کی ملاقات ہوئی کسی جگہ پہ بائی چانس. تو وہاں پہ اوبیسلی اماں نے قلندر پاک سے میرا ذکر کیا کہ اس طرح سے بیٹا اور ٹربلڈ ہے, بات نہیں سنتا اور کچھ نہیں کرتا, پڑھائی بھی اس نے چھوڑ دی ہے. تو میں تب کراچی میں رہتا تھا اکیلا, ماموں کی طرف رہتا تھا. تو مجھے اس کے بعد اماں کا فون آیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے ایک, اس وقت ہم بابا جان کہتے تھے, ٹھیک ہے, اماں نے کہا کہ بیٹا ایک بابا جان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ بہت پیار کرتے ہیں اور انہوں نے تمہارے لیے ایک میسیج دیا. میں نے کہا اچھا جی بتائیے. انہوں نے بھائی قلندر پاک کا دعا کرنے کا طریقہ مجھے بتایا. انہوں نے جس طرح قلندر پاک دعا کراتے تھے 3 دفعہ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو کے, اماں نے کہا کہ بیٹا آپ نے اس طریقے سے آج رات کو سونے سے پہلے دعا کر کے سونا. وہ میرا فرسٹ ایور انٹریکشن یا کہہ لیں یا سامنا کہہ لیں یا ملاقات کہہ لیں اس سارے معاملات سے ہوئی. اچھا سم اور دی ادر میرے ایسا بندہ جو کبھی کسی کی بات ماننے کا روادار نہیں تھا, پتہ نہیں کیوں یہ بات میں نے فوراً سے مان لی. مجھے آج مطلب میں اس کی ریزن نہیں بتا سکتا کیا, بٹ سم اور دی ادر دل کو یہ ایسی بات لگی کہ نہیں یار یہ تو لازمی ماننے والی بات ہے, یہ کروں گا میں رات کو. بٹ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم میں نے جب دعا کی, اور زندگی میں اس سے زیادہ سکون, اس سے زیادہ ایک اپنے اندر ٹھہراؤ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جب میں نے وہ دعا مانگی. اور خیر اس کے بعد میں نے پانی پیا اسی طریقے سے. اب بات خیر آئی گئی ہو گئی, اور کوئی 2 مہینے بعد اماں لوگ بھی سارے کراچی شفٹ ہو رہے تھے. میں نے گھر لیا کرائے پہ, وہاں پہ اماں اور بہنیں یہ سب لوگ آ گئے. اب وہاں پہ آ کے مجھے اماں نے کہا کہ بیٹا قلندر پاک نے نا تمہارے لیے آتے ہوئے ایک اور میسج بھیجا ہے. میں نے کہا جی بتائیے وہ کیا. انہوں نے کہا اس سے کہو جا کے کہ اپنی پڑھائی مکمل کرے, جو کاروبار کر رہا ہے اس کو بند کرے. اب جی اگین میرے جیسا بندہ, اور کاروبار کو بہت بڑا نہیں تھا, بہت ہی چھوٹا سا ایک کمرے کا دفتر تھا, اس میں ایک میں تھا اور ایک اور لڑکا ساتھ میں رکھا ہوا تھا تھوڑا بہت کوئی کام شام کرنے کے لیے, اور ایک میکینک تھا اے سی کا. تو میں نے اماں سے کہا کہ جی میں تو ابھی یہ کام شروع کیا ہے تو اس کو پھر مجھے بند کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا بیٹا بابا جی نے یہی کہا ہے کہ آپ کام بند کریں اور اپنا پڑھائی کو دوبارہ آپ سٹارٹ کریں. اب جی اگین میرے ایسا بندہ جو نہیں مانتا کسی کی بات بھی, اور اتنی بڑی بات کہ اتنی محنت کر کے سب کچھ کر کے کاروبار سیٹ تو نہیں ہوا تھا, بٹ یہ ہے کہ چلو شروع ہوا تھا ابھی صرف 3-4 مہینے ہوئے تھے. بھائی سم اور دی ادر میں وہ بھی بند کرنے پہ مان گیا. مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں مانی جا رہا ہوں یہ بات. اچھا اماں بھی حیران اس بات پہ, اور اماں سے میں نے یہاں تک کہا کہ میں کہا اماں جی آپ کو پتہ ہے میں پڑھ نہیں سکتا بالکل بھی, یہ نہ لکھ بھی نہیں سکتا. اور میں نے کہا جی میں تو یونیورسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں پاس کروں گا, تو BBA کرنا یا MBA کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا قلندر پاک نے کہا ہے, تم بابا جان نے کہا ہے تو تم کر کے تو دیکھو. میں کہا جی ایک بات میرے سے وعدہ کریں کہ ایڈمیشن فیس جو ہوگی آپ نے مجھے بعد میں یہ نہیں کہنا تم نے میرے پیسے ضائع کرا دیے. وہ مجھے پتہ ہے میں نے پہلے سیمسٹر میں ہی نکالے جانا ہے یونیورسٹی سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. اچھا بھائی جی میرے نا میٹرک میں انٹر میں تھے 48% نمبر صرف. یونیورسٹیز میں تھوڑی سوری بات لمبی ہو رہی ہے, بٹ یہ یہاں سے سارا کچھ شروع بیسیکلی ہوتا ہے قلندر پاک سے ملنے سے بالکل پہلے والی جو چیز ہے. یونیورسٹیز میں اس وقت
50% سے کم کوئی یونیورسٹی ایڈمیشن ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی, آپ کو ٹیسٹ میں بھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی. سم آف دی ادر اس سال بحریہ یونیورسٹی ہے کراچی میں, انہوں نے 45% الاؤ کر دیا. میں جا کے وہ لے آیا, پراسپیکٹس لے آیا, فارم شارم لے آیا, پیسے اس کے بھرایا ٹیسٹ کے, جا کے ٹیسٹ دیا, اور آج تک اللہ جانتا ہے, مجھے نہیں پتا اس ٹیسٹ میں کیا آیا تھا کیا نہیں تھا, میں نے کیا جواب دیا, بھائی وہ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا. اسی بات پہ کلیئر ہو گیا کہ اس میں کچھ نہیں لکھا تھا, کلیئر ہی تھا. ہاں جی, حالات یہی تھے. اب میں لٹرلی حیران, میں جا کے 2 دفعہ وہ بورڈ پہ لگا ہوا تھا, میں نے دیکھا, میں نے کہا واقعی یہ میرا نام اور رول نمبر ہے, تو وہ واقعی میرا تھا. میں نے کہا چلو اب انٹرویو میں رہ جاؤں گا, بھائی انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا. اس طرح بھائی وہ BBA میرا اسٹارٹ ہوا. اس کے بعد ایک آدھے مہینے بعد یہ قلندر پاک جب USA سے واپس آ رہے تھے پاکستان, تو ان کی مہربانی, اللہ کا کرم کہ وہ بھائی کراچی آئے اور وہ آ کے ہمارے گھر پہ انہوں نے قیام کیا. وہ بھائی میری قلندر پاک سے پہلی ملاقات ہوئی بھائی جب, یہ 2000 کی بات, سن 2000 کی بات ہے بھائی. اور مجھے آج تک وہ سین پورا یاد ہے. ہم ایئرپورٹ سے لے کے آ گئے قلندر پاک کو. اب اگلے دن میرا کوئی ایگزام, کوئی ٹیسٹ تھا, اور میرے سے اوبیسلی ایز یوزول نہ پڑھا جا رہا تھا, نہ سمجھ آ رہی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. فرسٹ ایور ایگزام تھا BBA ایڈمیشن کے بعد. اب میں اپنے میرے قلندر پاک لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے, میرا کمرہ تھا اور لاؤنج کے ساتھ ہی میں اس کی چوکھٹ میں کھڑا ہوا نا, قلندر پاک کو دیکھوں, کبھی اندر میں نے کمپیوٹر آن کیا ہوا تو اس کو دیکھوں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ان کے اندر کشش اتنی زیادہ تھی, مجھے کچھ نہیں پتا تھا, نہ کوئی تمیز تھی کہ وہ اللہ کے دوست ہیں, کون ہیں, کوئی ان کا ادب, کوئی ایسی چیز نہیں تھی میرے ذہن میں. لیکن ان کی پرسنالٹی میں, ان کی مسکراہٹ میں اتنی زیادہ کشش تھی کہ وہاں سے میرے سے ہلا نہیں جا رہا تھا کہ میں جا کے اندر کیسے بیٹھوں کمرے میں. میں تو وہیں بیٹھ گیا. وہ اوبیسلی سمجھ کے انہوں نے کہا بیٹا بابا کیا سوچ رہے ہو. میں کہ اس طرح سے کل میرا پیپر ہے اور میرا ادھر آپ کے پاس بیٹھنے کو دل کر رہا ہے. انہوں نے اس وقت مجھے ایک بات کی, انہوں نے کہا بیٹا بابے کو تیرے سے کچھ نہیں چاہیے, بابے کو صرف تیرے سے MBA کی ڈگری چاہیے, چل جا کے پڑھ شاباش اپنا, پیپر ہو جائیں گے اس کے بعد, میں پورا مہینہ ادھر ہی ہوں ابھی, پیپر ہو جائیں گے اس کے بعد پھر بیٹھ کے آپ سے میں بات چیت کروں گا. اب بھائی جان قلندر پاک سے ملنے کے بعد, اب جو میں نے پوری ہسٹری سنائی اپنی پڑھائی کی, اپنی ان سب چیزوں کی, اب بھائی کرتے کرتے BBA میں تھوڑا آگے گئے, اور اب یقین کریں اللہ جانتا ہے مجھے آج تک نہیں پتا کہ میں نے BBA کس طرح سے کیا. وہی اسٹوڈنٹ جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا, لٹرلی انگوٹھا چھاپ تھا میں, اور کہنے کو میٹرک کا انٹر بھی کیا ہوا تھا, پتہ نہیں کس طرح کر لیا تھا, وہ بھی عجوبہ ہی ہے اپنے اندر. بھائی میں بڑے آرام سے BBA میں آگے کو بڑھتا چلا گیا, اور اچھے نمبرز میں. مطلب ایک اس وقت مجھے نا پہلی دفعہ ایک چیز ریئلائز ہوئی, جس طرح وہ سارے ہنسیں گے اس بات پہ لیکن بات سچ ہے. وہ ہوتا تھا نا کہ 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے, اس کو اٹیمپٹ کرنا 3 گھنٹے میں. میں کہتا تھا یار یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو 3 گھنٹے میں پورا پیپر اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. میں مشکل سے 2 یا 3 یا 4 سوال اٹیمپٹ کرنے اور باہر چل کے کرکٹ کھیلیں یا کچھ کریں. مطلب اتنا زیادہ کون 3 گھنٹے بیٹھا رہے ایک ہی جگہ ایگزامینیشن ہال میں. بھیا BBA میں جا کے اس میں جا کے میں ایک دم ریئلائز ہوا کہ یار میں تو پورے پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہوں, یہ کس طرح ہو گیا, میرا نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں. اب بائی دا ٹائم MBA تک پہنچا تو وہ اسٹوڈنٹ بھائی جی, اور وہ لڑکا جس کو پڑھائی کا کچھ نہیں پتا تھا, فیلئر تھا بہت بڑا, جس کو لوگ کہتے تھے اپنے بچوں کو اس سے دور رکھو. بھائی جان ٹیچرز میری یونیورسٹی میں مثالیں دیا کرتے تھے, جونیئر بیچز کو کہتے تھے اگر تمہیں کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو جا کے فلانے بیچ میں لڑکا ہے جنید, اس سے ٹائم لے کے اس سے پڑھو. بھائی یہ اتنا چینج, مطلب بالکل بلیک ٹو وائٹ والا جو چینج ہے, یہ بغیر قلندر پاک کی نسبت کے, ان کی بغیر محبت کے, بھائی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی پاسبل تھا. یہ صرف اور صرف اسی چیز سے پاسبل ہوا. واہ, خشک مضمون بہت ہو گیا.
جی بھائی. آپ 6 مہینے پہلے کراچی گئے, ماموں کے گھر رہے. جی ماموں کے گھر میں ایک آپ کی کزن تھی, جی اور آپ جا کے وہاں اس کی محبت کے اسیر ہو گئے. جی بھائی جان. قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ کاکی آمنہ بابے کے پیچھے ہے اور کاکا کاکی کے پیچھے ہے. جی ٹھیک ہے, ایسے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاقات آپ کی قلندر پاک سے ہوئی, جی فوکس آپ کا کاکی تھی. جی ایسے ہی. اب اس میں تو میں نہیں جھٹلا سکتا جو ان کا فرمان. ہاں سچ بات ہے بھائی جی. یہ کیا کہانی ہے؟ ابھی آپ گیت گا رہے تھے قلندر جی پاک کا, جی ابھی آپ یہ والی سٹوری اب ہم سنتے ہیں. بھائی یہ تو میں ان کی عظمت کا گیت گایا, واہ, میری اس میں کوئی کمال نہیں تھا. میں نے پہلے کہا تمام عظمت قلندر پاک کی تھی, تمام محبت ان کی تھی. بھائی جس طرح کا لاؤ بالی اور اممیچور میں تھا, جب قلندر پاک ملے نا تو وہ لگا کہ ایک کوئی بڑا مل گیا. مجھے والد صاحب کو میں بہت مس کرتا تھا ڈیتھ کے بعد سے. جس دن قلندر پاک سے ملاقات ہوئی نا, وہ دن ہے آج کا دن ہے, والد صاحب کی کمی نہیں محسوس ہوئی. واہ, اس میں کوئی دوسری. اس سے پہلے میں لٹرلی تکیوں میں منہ دے دے کے روتا تھا اکثر رات کو کہ یار فلانے کے والد صاحب ہیں, فلانے کے ہیں, میرے نہیں ہیں. قلندر پاک کے ملنے کے بعد یہ چیز بالکل ختم ہو گئی. گڈ. اب اسی لاؤ بالی پن میں ان کو صرف ایز اے بڑا دیکھا تھا بھائی, ٹھیک. اور ایسا بڑا جس سے آپ کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ اب اتنی اپنائیت تھی کہ لگتا تھا کہ جو بات آپ اپنے کسی بھی بیسٹ فرینڈ سے شیئر کر سکتے ہیں نا, وہ آپ بابا جان سے شیئر کر سکتے ہیں. اس ٹائم پہ بھی وہ جو آج کل ہم منچنگ والی بات کرتے ہیں, مطلب انہوں نے اتنا فرینڈلی کر لیا تھا ہمیں اپنے ساتھ. یہ ان کی عظمت تھی. اگین اماں سو گئی ہیں, رمضان تھے اور سحری ڈیل چل رہی ہوتی تھیں پیزا ہٹ کی بھی اور KFC کی بھی. تو قلندر پاک کہتے تھے اماں جا کے سو گئی ہیں, چلو اب نا کچھ آرڈر کرو, بابا بھی تمہارے ساتھ کھائے گا. منچنگ مین. ہاں جی. تو اس حد تک انہوں نے اپنے قریب کر لیا, اس حد تک انہوں نے محبت کی, اتنا زیادہ اون کیا. تو میں نے کہا کہ واہ, یہ اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا. قلندر پاک کو میں نے کہا جی مجھے نا کاکی سے پیار ہے. اب میں تو شادی اسی سے کرنی ہے, گھر میں مانتا کوئی نہیں. وہ بالکل بالکل جہالت میں, کوئی ان کا ادب نہیں, کوئی کچھ نہیں کہ وہ بڑے ہیں, اللہ کے دوست ہیں, کچھ نہیں ایسا پتا تھا. تو میں نے ان سے یہ والی بات کر دی, اور انہوں نے اس پہ بھی مجھے خیر اس وقت بھی یہی کہا کہ بیٹا پہلے چپ کر کے اپنا MBA کر, پڑھائی پوری کر, اس کے بعد بابے کا تیرے سے وعدہ ہے کہ یہ ہو جائے گا. تو وہ اس لیے اس کے بعد کیونکہ امیچور بھی تھا, امپلسو بھی تھا, اور کوئی اچھی سوچ تو تھی ہی نہیں, تو فوکس کاکی ہی رہی. واہ. لو جی, اب قلندر پاک نے وعدہ کیا تھا, ٹھیک ہے جی, اب یہ محبت کی جنگ میرے سینے پہ لڑی گئی. اور وہ اس طرح کہ امتحان ہو رہے ہیں, MBA کے پیپر, فون مجھے آ رہا ہے, میں کہ کدھر؟ جنید صاحب ماموں کے گھر پڑھائی کرنے جا رہا ہوں. میں کہ یار ماموں دے کار کے لیے پڑھائی ہونی, اپنے گھر میں نہیں, ادھر پڑھائی کرتے تھے. اچھا چلو ہو گئی پڑھائی. اچھا جی, اب میں نے جب دیکھا ہے کہ یہ سنتی نہیں ہے میری بات, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے, یہ بھی میں نے سنا. اچھا جی, اب اس کو بھی میں نے سمجھانا, بیٹے ذرا حوصلہ رکھو دونوں. لو جی, اب یہ اس نے MBA کر لیا, نوکری ہو گئی. میں نے ان کی اماں کو فون کی, میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کوئی اس رشتے پہ اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں کہا بس ٹھیک. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ 2005 میں پردہ کیا, اور 2005 میں میں اور آپ کی موم ٹکٹ کٹایا جہاز سے سیدھا کراچی, اور جا کے ان کی ساس بھی موجود تھیں, اللہ مغفرت فرمائے, موجود تھی اماں. میں نے کہا تانوں دونوں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا بس کریں, میں آیا ہوں تو نے کہا کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں اپنی بہنوں سے پوچھتی ہوں. بہنوں سے پوچھا, انہوں نے کہا سید کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو آگے سے انہوں نے اس قسم کی باتیں کی. میں کہا صبح ہو لینے دو. اگلے دن سارے فون کرے, نہیں بالکل ٹھیک ہے, کر دیں. ایک دن بعد نکاح ہوا, میں اس میں شامل تھا. یہ پہلا نکاح تھا جس میں میرے دستخط موجود تھے گواہ کے طور پر, اور یہ وہ, اور پھر اس کے بعد ہم آ گئے.
ایسی اسٹوری تھی. بالکل ایسے ہی تھی. اچھا جی, یہ جنید چیمہ صاحب کو جب بڑا ملا تو بڑے نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ان سے کیا تھا, مجھے نہیں بتایا تھا, لیکن وہ میں کیریئر تھا اس وعدے کا, تو میں اسے پورا کرنے گیا. لا جی, ایک دلچسپ واقعہ ہوتا ہے. جنید چیمہ صاحب جب کاکی کے پیچھے لگے, بابائی نے یہ کہہ دیا, تو اے ٹی ایم گئے جی, وہاں کوئی وارداتیہ مل گیا, اس نے ہپناٹائز کیا, پیسے چھین لیے سارے. پھر بابائی نے کیا کہا, اور پھر ایک پاگل پن میں ایک فون مجھے بھی آیا. جی بتائیں. جی وہ واقعہ بھی سنانا. جی واقعہ سنائیں. اچھا, ہوا اس طرح سے تھا کہ حالانکہ اسٹوڈنٹ لائف میں نارملی بینک اکاؤنٹس ہوتے نہیں ہیں, لیکن میں تھوڑا پہلے کام بھی کرتا تھا, تو میرا ایک بینک اکاؤنٹ تھا, تو اس میں کبھی کبھی کوئی پاکٹ منی یا کوئی چیز میں نے لکھوا دینی. تو میں ایک دن ادھر گیا, اے ٹی ایم پہ گیا بینک میں پیسے نکالنے کے لیے, اور پیسے نکال کے 3-4 ہزار روپے تھے شاید. تو میں باہر نکلا تو ایک مانگنے والا کھڑا ہوا بھائی جان, بالکل گندے سے کپڑے, برا سا حلیہ. اس نے میرے سے کہا کہ مجھے 5 روپے چاہیے. میں والیٹ دیکھا, 5 روپے نہیں تھے, میں نے اس کو 10 روپے دے دیے تاکہ آبویسلی ٹل جائے کسی طریقے سے. وہ پیچھے پڑ گیا, اس نے 10 روپے واپس کیا. اس نے کہا مینو 5 چاہیے تھے, پنجابی بول رہا تھا. میں کہ جی میرے پاس نہیں ہے, 10 روپے تھے, میں نے آپ کو دے دیے, جائیں. اس کے قریب ہی نا ایک چائے کا کھوکھا تھا. اس نے کہا کہ اچھا اینج کر, پھر میں نے اتوں چاہ پیا دے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں اس کو لے گیا, اس کھوکھے والے کو میں نے کہا اس کو چائے دے دینا, یہ پیسے لے لو. اس نے کہا تو میرے نال پیئے گا. اب میں سمجھ نہیں آئی کہ کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. سوری, اس سے پہلے یہ ہوا, ہاں اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب اس کو میں نے وہ پیسے واپس کیے نا, جب اس نے مجھے پیسے واپس کیے تو اس نے ایک پتا توڑ کے, پاس ہی پودا پڑا ہوا تھا گملے میں بینک کے باہر, اس نے ایک پتا توڑ کے نا اس کو کہا اس کو اپنی ہتھیلی میں بند کر لے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, میں نے اس کو ہتھیلی میں بند کر لیا. اس نے کہا کھولو ہتھیلی, کھولی ہتھیلی تو وہ الائچی بنی ہوئی. اب مجھے وہ کہے کہ کھاؤ بضد, سم اور دی ادر بچت ہوگی, میں نے وہ کھائی نہیں. میں نے نا وہ جیب میں ڈالی, اس کو میں نے کہا جی میں کھا لوں گا بعد میں. اس کے بعد اس نے کہا چلو نا مجھے چائے پیا. اب وہ الائچی کے بعد سے نا سم اور دی ادر میں وہ کر رہا تھا جس طرح وہ کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا یہ کرو تو میں, مطلب جس طرح وہ کہہ رہا تھا اس طرح سے میں چلتا چلا جا رہا تھا. اب وہ چائے پی لی, سب کچھ ہو گیا. ادھر وہ کبھی کاغذ پھاڑے, کچھ کرے, میرے ہاتھ میں دے, پھر وہ کاغذ میں کچھ بن جائے, کبھی کسی چیز کا کچھ بن جائے. کرتے 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 اس نے کہا گاڑی کدھر کھڑی ہے تمہاری؟ پیچھے سائڈ پہ گلی میں کھڑی ہوئی تھی. میں کہا جی گلی میں کھڑی ہے. اس نے کہا چلو گاڑی میں. اب میں چلا گیا گاڑی میں. اس نے کہا گاڑی کھولو. پہلے وہ بیٹھا, اس نے کہا مجھے آگے بیٹھو ڈرائیونگ سیٹ پہ. میں ڈرائیونگ سیٹ پہ آگے بیٹھ گیا. اس نے کہا اپنا بٹوا دو. میں نے اس کو بٹوا دے دیا اپنے ہاتھ سے خود ہی. اس نے کہا اپنا موبائل فون دو. میں نے اس کو اپنا موبائل فون اپنے ہاتھ سے خود ہی دے دیا. اس نے اس میں سے سم نکالی, سم نکال کے مجھے دی. اس کے بعد اترا اور غائب. تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کدھر ہوں. میں تو اے ٹی ایم کے باہر تھا, میں گاڑی میں کہاں سے آ گیا. وہ میں دیکھا فون بھی نہیں, بٹوا بھی نہیں. تو خیر اب پریشانی بھی بہت ہوئی مجھے اور ڈر سا بھی لگا. میں گھر گیا فوراً بھاگتا ہوا. کلندر پاک کو میں نے فون کیا. آگے سے ان سے مجھے ٹکا کے ڈانٹ پڑی, اور بہت ڈانٹ پڑی. اور انہوں نے خیر فون بند کر دیا. اس کے بعد میں نے وہی جس طرح ابھی آپ نے بتایا گھبرا کے میں نے آپ کو فون کیا کہ جی یہ اس طرح سے ہو گیا. تو آپ نے بھی آگے سے مجھے کہا کہ ہر گل تو نہیں جا کے دس دی اس طرح بس ہو گیا گل تو ٹھیک ہے. یہ ہوتا بڑی بات ہے. انہوں نے کہا بابے کا کاکا لٹ گیا. ہاں جی, ہاں انہوں نے کہا بابے کا کاکا ہوتے ہوئے کسی کے ہاتھوں لٹ گیا. دیکھو ان کو نہیں یاد, مجھے یاد ہے ساری بات. اچھا جی چلیں, یہ تو ہو گیا. قلندر پاک بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سندھ جاتے, کراچی جاتے تو زیادہ تر 7 بھی جاتے تھے, اور وہ بلوچستان میں نورانی نور بھی جاتے تھے. جی میرے خیال میں آپ نے دونوں جگہ ان کے ساتھ شاید 7 والا سفر نہیں کیا تھا, نورانی نور آپ گئے تھے. 7 بجی ایک دفعہ کا سفر ایسے کے ساتھ نہیں تھا, اور نورانی نور تو ساتھ ہی تھا. جی جی بھائی جی. اس دوران کوئی خاص واقعہ؟ بھائی پہلے تو 7 ہم جایا کرتے تھے قلندر پاک سرکار کے ساتھ, اور
آنیسٹلی اسپیکنگ یہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں. ہم صرف نا قلندر پاک کی کمپنی انجوائے کر رہے ہوتے تھے, ان کی محبت انجوائے کر رہے ہوتے تھے, اور وہ فل پارٹی بھی انہوں نے کرانی, کھانا پلانا, اچھی جگہ پہ ٹھہرنا, سب کچھ کرنا. تو یہ بس ہم وہ ایک چیز انجوائے کر رہے ہیں. ہمیں کوئی ککھ نہیں پتہ تھا مجھے کہ سیون سرکار کون ہے, قلندر پاک کیوں جا رہے ہیں, قلندر پاک کون ہے, بس وہاں جا رہے ہیں. کبھی انجوائمنٹ ہی ہوتی تھی ہمارے لیے, میرے لیے سوری. اب ایک دفعہ کہے کہ قلندر پاک نا ہمارے سے تھوڑا پہلے, کچھ 4-5 گھنٹے پہلے ہی ارائیوڈ دیر, اور ہم بعد میں گئے تو ہمیں جاتے آتے رات ہو گئی خاصی. اور کیونکہ وہ ریگستان میں ہے تو رات کو نا وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. اور جب ہم پہنچے تو جس ریسٹ ہاؤس کا ایڈریس تھا ہمارے پاس, وہاں پہ کار پورچ کے باہر گیٹ کے اوپر نا جب پہنچے ہیں تو 3-4 لوگ کھڑے ہوئے جو قلندر پاک کے ساتھ پہلے گئے ہوئے تھے. وہ انہوں نے فوراً اشاروں سے گاڑی کی لائٹ بند کرائی ہے, بول کچھ نہیں رہے وہ, اور انگلی پہ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ خاموشی خاموشی. خیر ہم اترے, ہم نے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا بابا جان سو رہے. وہ ادھر کار پورچ کی صحن میں زمین پہ ایک گدا ڈلا ہوا, اور اس پہ پتہ چلا بابا جان سو رہے. حالانکہ اندر ریسٹ ہاؤس میں کمرہ بک ہوا ہوا ہے, اور بڑا اچھا لیوش کسی نے قلندر پاک کے لیے بک کرایا ہوا تھا. بڑی حیرانگی ہوئی, تو پوچھا لوگوں سے کہ یار یہ کیوں, یہاں پہ کیوں سو رہے ہیں بابا جان. تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ جب بابا جان آئے, پہنچے, اس وقت دن کا ٹائم تھا, ابھی مطلب روشنی تھی ابھی, تو ایک کاکی چھوٹے سے بچے کو لے کے گود میں, رینڈم کوئی کاکی وہاں پہ سیون میں, وہ اس جگہ زمین پہ چادر ڈال کے سو رہی تھی. قلندر پاک کی اس پہ نظر پڑ گئی. اس کے بعد قلندر پاک نے کہا کہ اگر یہ کاکی یہاں پہ سو رہی ہے تو بابا جا کے کس طرح اندر بستر پہ سو جائے. بابا بھی ادھر ہی کھلے میں سوئے گا, حالانکہ شدید سردی. تو اس چیز سے وجہ اس وقت حالانکہ اتنا احساس نہیں تھا, بٹ اس وقت بھی ایک آیا کہ یار قلندر پاک کو نہ اس کاکی کو جانتے ہیں, نہ اس کا کوئی پتہ کون ہے کون نہیں ہے, رینڈم ایک کاکی وہاں پہ سو رہی ہے. اتنی زیادہ انسانیت سے محبت, اتنا انسانیت کا درد, یہ بالکل ہی ایک ایکسٹراڈنریلی نیو چیز تھی بھائی جی, نیو ایکسپیرینس تھا ہمیشہ. مطلب کبھی ویسا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کسی کو بھی اتنی محبت کسی سے کرتے ہوئے. یہ تو بھاجی سیون کا ہو گیا. بھاجی نورانی نور کا یہ ہوا کہ نورانی نور کا بھاجی راستہ نا کراچی سے کوئی ہارڈلی اٹ از 2.5 سے 3 گھنٹے کا راستہ ہے. کچھ پکی روڈ ہے پراپر, اس کے بعد کچا راستہ شروع ہو جاتا ہے وہاں تک مزار تک پہنچنے کے لیے. تو قلندر پاک نے پلان کیا, انہوں نے کہا کہ جانا ہے اور صبح ہم جائیں گے اور شام کو رات کو واپس آ جائیں گے, رات کو اپنے گھر پہ کراچی آ کے اسٹے کریں گے. ہم بابا جی نکلے, ایک وہاں پہ کوئی تھے کافی لینڈ لارڈ تھے, انہوں نے اپنی برانڈ نیو لینڈ کروزر بھیجی اور ڈرائیور بھیجا, ساتھ ایک سیکورٹی گارڈ بھیجا. خیر ہم کراچی سے چل پڑے. اب جیسے ہی وہ بھاجی کچا راستہ آیا نا, تو ہر لٹرلی 2 کلومیٹر کے بعد یا 3 کلومیٹر کے بعد گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو جائے. اب کہنے کو برانڈ نیو لینڈ کروزر ہے, زبردست ٹائرز ہیں, ایوری تھنگ از پرفیکٹ, اور ادھر دور دور تک کوئی پنکچر والا یا ایسا کچھ نہیں تھا. اٹ واز آل ڈیزرٹ. تو وہ ان کا جو ساتھ گارڈ اور ڈرائیور تھا نا, وہ ٹائر اٹھا کے تو وہ لے کے جاتے تھے کہیں ریپیئر کرانے کے لیے. کافی دیر کے بعد وہاں سے وہ واپس آتے تھے. اب اس میں یہ ہوا کہ وہ ایک قلندر پاک کی تصویر بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی, وہ ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, پیچھے ایک کچی وہ خاردار سی ایک جھاڑی سی ہلکی سی نظر آ رہی ہے. بھائی وہ وہاں کی تصویر ہے. پہلی دفعہ, دوسری دفعہ جب ٹائر پنکچر ہوا نا, تو وہ بہت دیر لگی ان کو آتے ہوئے, دور چلے گئے بہت. اب قلندر پاک نے کہا بابے کو نا یہاں پہ چٹائی بچھا دو. بھائی گرم زمین, تیز گرم زمین, اوپر سے تیز گرم سورج, اور قلندر پاک وہاں پہ لیٹے, اور وہ بالکل ایسے جیسے تصویر میں نظر آ رہا ہے کمفرٹیبل, کوئی جس طرح بہترین کسی جگہ پہ لیٹے ہوئے. خیر کرتے کرتے ہم لوگوں کو نا پہنچتے, وہ بائی دا ٹائم ہم نورانی نور پہنچے تو ٹائروں کی یہ حالت تھی کہ ٹائر ایک موٹے دھاگے سے سلے ہوئے تھے سارے. یہ کنڈیشن ہو گئی تھی گاڑی کے ٹائر. ہمیں پہنچتے پہنچتے رات کے 9 بج گئے. صبح کے ہم نکلے تھے, راستہ صرف 3 گھنٹے کا تھا. اب وہاں پہنچے نا, تو قلندر پاک نے کہا کہ بابے کو یہ خیال آیا وہاں پہنچنے کے بعد, انہوں نے کہا کہ حضرت نورانی نور جن کے مزار پہ گئے تھے, کہ ان کی زندگی میں یہ روایت تھی کہ
جو بھی آتا تھا رات کو ان کا مہمان ہوتا تھا. پھر وہ صبح اگلے دن صبح اس کو رخصت کیا کرتے تھے. تو کلندر پاک نے کہا کہ بیٹا بابے نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بابا صبح ہی جائے گا. اور بابا جی پھر ہمیں یہ بتایا کہ اس کی یہ بابا ریزن یہ. اب رات کو سونے کا معاملہ تھا, کوئی بکنگ نہیں تھی, کچھ ایسا نہیں تھا, ہم نے تو رکنے کا پلان ہی نہیں تھا. تو بھائی کلندر پاک ایک بالکل جس طرح یہ جتنا کمرہ ہے اس کے اوپر صرف کوئی 3 فٹ چھت تھی, باقی پورا کھلا صحن تھا سارا, اور آدھا کچا آدھا پکا اس طرح سے. بھائی کلندر پاک واز سو کمفرٹیبل وہاں پہ, وہ سو گئے. انہوں نے ہمیں بھی ارد گرد ہی اپنے, کاکیاں بھی تھیں اور میں بھی تھا, انہوں نے ہمیں ارد گرد ہی اپنے سلا لیا. وہ یہ حالت تھی اس جگہ کہ صبح جب اٹھے ہیں نا تو وہیں پہ آس پاس گائے چر رہی ہے, ادھر بلیاں پھر رہی ہیں, ادھر بکریاں چر رہی ہیں ارد گرد ہی بستروں کے. لیکن کلندر پاک واز, مطلب سمجھ نہیں آتی تھی کہ کلندر پاک کس طرح اتنے کمفرٹیبل ہیں یہاں پہ. ہم ان کو دیکھ دیکھ کے انکمفرٹیبل ہو رہے تھے. اچھا باجی, اب وہاں سے جب واپس نکلے تو وہی گاڑی وہی ٹائر, ہم 3.5 گھنٹے میں بغیر کسی پنکچر کے, ٹائر سلے ہوئے ہیں دھاگوں سے, کراچی پہنچ. کلندر پاک نے وہاں پہنچ کے دوبارہ بتایا کہ جب بابے نے یہ فیصلہ کیا تو پھر اندازہ ہوا کہ ہم خیر خرید سے پہنچ جائیں گے. واہ, کیا زبردست کلندر پاک کے دونوں واقعات ہیں جی. اچھا جی, 2005 میں کلندر پاک وصال فرما گئے اور آپ کی شادی آپ کی پسند سے ہو گئی. بڑی زبردست کاکی ہے, ہم اسے آپا کہتے ہیں ترامن, اور چھوٹی ہے عمر میں ہم سے, چھوٹے بڑے بھی اس کو آپا ہی کہتے ہیں. ایسا ہی ہے جی. بڑی محبتیں, بڑی لڑائیاں, بڑی ہو گئی شادی, آپ کی پسند مل گئی, آپ ایک ذمہ دار شوہر ثابت ہوئے. بابا جان میں سچ اگر بولوں تو بالکل 1% بھی ذمہ دار شوہر ثابت نہیں ہوا, اور کسی بھی اینگل سے. یہ کلندر پاک کی مہربانی تھی, آپ کی مہربانی تھی کہ یہ شادی ہوئی. اور جس طرح وہی نیچر اگین پرانی, امیچور, امپلسیو, اور کسی بات کو سیریس نہ لینا, کسی کا خیال نہ کرنا, کسی کا بات نہ ماننا, اب وہی ساری عادات اندر تھی میرے. شادی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اب بس ہر وقت میں نے امپلسیو حرکتیں, خرچے زیادہ کر دینے, کوئی چیز پسند آنی وہ لے لینی. اب یہ نہیں دیکھنا گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے یا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل اپنا موبائل فون چاہیے تو وہ جا کے نیا لے لیا. یہ نہیں میں دیکھ رہا کہ کاکی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے, یا گھر میں کوئی کمفرٹ چاہیے فار ایگزامپل, اس کا دھیان نہیں آ رہا. اور اپنی امپلسیو نیچر جو ہے نا میری, وہ دیر اینڈ دین, مطلب وہ اٹ واز اسٹل دیر, وہ نہیں ختم ہو رہی تھی کسی طریقے سے. اٹ واز یا اٹ از, بٹ ابھی اگر میں کہوں اس سے, اگر میں کمپیئر کروں اپنی امپلسیو نیچر, تو وہ آپ کی اور ماں کی کنٹینیوس اس سے چترول میں کہوں گا, اور محبت دونوں سے بہت کمی آ گئی اس کے اندر. بٹ وہ پہلے بہت زیادہ تھی, اتنی زیادہ تھی کہ میں نے بتایا کہ میں نے اس کی کاکی کی قدر ہی کبھی نہیں کی. اور یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہم شادی کے فوراً بعد کچھ عرصے بعد ہی اسلام آباد آ گئے تھے آپ کے پاس اور موم کے پاس, اور کاکی نے باجی کلندر پاک کا سبق جو ہے نا وہ آپ سے اور موم سے جو اس کو ملا وہ اس نے پڑھ لیا کہ کاکی ہی گھر کو جنت اور جہنم بناتی ہے. بے شک. اس نے بابا جی کبھی آج دن تک کوئی کبھی اس کی ڈیمانڈ نہیں رہی کسی چیز کی. ہمیشہ اس نے میرا خیال کیا. بے تحاشر میں نے نوکریاں چینج کی, اس میں وہ بہت ڈسٹرب ہوتی تھی, آبویسلی ساتھ رہ رہی تھی. کبھی اس نے ماتھے پہ اس کے میں نے شکن نہیں دیکھی. اور یہ سارا کمال جو ہے وہی بات ہے کہ اس نے کلندر پاک پہ فوکس تھی. اسی فوکس میں اس نے جب موم کے پاس اور آپ کے پاس ہم لوگ یہاں پہ آئے, اس نے تربیت کا وہ اثر بھی زیادہ لیا میرے سے, اس نے بات بھی زیادہ مانی, اس نے موم کی بھی زیادہ بات مانی, اور میں اس طرح سے نہ کر سکا. یہ میری جہالت کہہ لیں اس کو, لاپرواہی کہہ لیں اس کو,
محبت کا نہ ہونا اس کو کہہ لیں میرے اندر, یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہی ہوا. لیکن وہ اس کو بڑی سلام ہے اس بات پہ. اور آبویسلی اس کے اندر یہ ساری چیزیں, ہمارے گھر میں ایک رتی برابر سکون نہ ہوتا اگر ہم یہاں پہ نہ ہوتے, موم کے پاس ہمارا موم کے ساتھ ڈیلی کا انٹریکشن نہ ہوتا. ٹھیک ہے جی, ایک سوال, ضمنی سوال کو پوچھنا چاہ رہے تھے آپ, یہ موم. ہاں جی, آواز آ گئی. ہاں, اس سے اب مجھے ہوا ہے احساس, مجھے لگتا ہے کوئی ریسنٹلی ہوا ہے, کیونکہ پچھلے 2-3 ٹرپ سے آپ ہر بات میں بیچاری آمنہ بہت کہہ رہے ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے آنیسٹلی جس طرح میں نے ابھی کہا کہ آج کچھ عرصہ پہلے مجھے کوئی ریئلائزیشن نہیں تھی ان چیزوں کی. میں تو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا تھا, میں تو اس کے اندر ہی سمجھتا کہ یار یہ مطلب کسی بھی چیز پہ کہ یہ ایسے کیوں بات کرتی ہے, اس کو ایسے کیوں نہیں کرنا چاہیے, یہ ایسے کیوں نہیں کرتی, میں نے فلائنگ جگہ جانا ہے تو اب میں نے جانا ہے بس, اس کو کیا ہے کیوں نہیں جانا. اب یہ نہیں دیکھنا کہ رات ہے دن ہے, اس کی کسی چیز کی ضرورت ہوگی, اس کو مطلب بالکل اس کو اگنور کر کے رکھنا میں نے. تو اب ریسنٹلی جو ہے وہ, اور اس کی محبت کبھی نہیں کم ہوئی, اس نے ہمیشہ محبت کی ہے, مطلب ہر لحاظ سے. تو ریسنٹلی مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ جس نے اتنے سال میرے جیسے بندے کے ساتھ اتنی محبت سے ٹائم گزار لیا, میں بیچاری ہی بنتی ہے وہاں پہ. واہ, ہاں جی, بہشتن جب بابا جان کہتے ہیں. اچھا جی, میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ یعنی اب اتنا کھرا سا جونی نے خود کنفیشن کر لیا, یہ میرا خیال ہے بہت بڑی عظمت والی بات ہے کہ جنید چیمہ صاحب پیسے بھی نہیں دیتے تھے اس کو. ایسے ہی میں نے اکاؤنٹ کھلوایا, میں نے پابند کیا, ماں سوٹا لے کے پیچھے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالو, یہ وہ, اور وہ آپا جو تھی وہ ہر بات مجھ سے شیئر کر دی. میں کہ بیٹے تو نے ہر بات مجھے بتانی, میں اس کو ٹھیک کروں گا. ٹائم لگا, ظاہر ہے. یہ لو جی, یہ امپلسو سٹوری جو تھی اس سے ایک پروگریشن آئی اور آہستہ آہستہ آپ بدلتے چلے گئے, خاصی تبدیلی آ چکی ہوئی. اس تبدیلی کا بنیادی ریزن جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ کی موم ہے. 100% ایسے ہی. اور یہ تربیت اس حد تک آپ کی موم نے کی کہ آپ کی والدہ نے یہ کہا کہ جو کام میں نہ کر سکی وہ ڈاکٹر ارم صاحبہ نے کر دیا. ٹھیک, آپ کا کیا خیال ہے, ایک بڑے کا زندگی میں ہونا اہم ہے, ضروری ہے, غیر اہم ہے, یا کتنا اہم ہے؟ چلو بھائی, میں اپنی زندگی کی بات کر سکتا ہوں. میری زندگی میں اگر کوئی بڑا نہ ہوتا تو آج میں زندہ بھی نہ ہوتا. میری زندگی میں بڑا کلندر پاک کی نسبت آپ اور موم, جیسا کلندر پاک کہتے تھے نا یہ فقیروں کا خاندان ہے. اس بڑے یعنی کہ اس خاندان کے بغیر میں آپ تینوں کی ہی بات کروں گا, میں بالکل لٹرلی میں زندہ نہ ہوتا, یا میں خودکشی کر چکا ہوتا, یا جو میری حرکتیں تھیں مجھے کو مار چکا ہوتا. اور موم کے پاس جب میں آیا, موم کی جو تربیت کی بات ہے, مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے, میں اس وقت نوکری کر رہا تھا جب میں آیا تھا, اراؤنڈ آئی تھنک 25-26 میری ایج تھی اس ٹائم پہ. اگر میں یہ کہوں نا کہ مجھے منہ دھونے کی تمیز نہیں تھی, یہ بھی جھوٹ نہیں ہے. ایک سیکنڈ روکیں. جی بھائی. ہاں جی, کیا تھی حالت؟ ہاں جی. یہ میرے پاس آئے, یہ صبح ناشتہ جس دن پہلے دن میرے پاس آئے, گندا منہ, دانت بھی برش نہیں ہوئے اور آ کے بغیر بال برش کے آ کے دھڑم بیٹھ گئے. اب میں نے ان کے لیے انڈا فرائی کیا, جو ایک لڑکے کا ناشتہ ہونا چاہیے, ٹوسٹ اور سارا. میں دیکھے یہ کون کھائے گا, میں کہا تم. میں نے کہا منہ دھویا, نہیں. میں کہا چلو جا کے منہ دھو کے آؤ. دانت برش کیے, نہیں. میں کہا چلو جا کے دانت برش کر کے آؤ. اور پھر میں نے کہا بیٹا مردوں کی طرح ناشتہ کر. میں نے زبردستی سر پہ کھڑے ہو کے ڈنڈے کے ساتھ اس کو میں نے کھانا پینا شروع کروایا تھا. ایسا ہی. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور جنید نے اس کے بعد, وہ تو خیر ایک پروگریشن ہے لائف کی, اس میں پازیٹیوٹیز بھی ہیں, خوبیاں بھی بہت ہیں. اب تحفہ کلندر یوٹیوب چینل پر جتنی ویڈیوز لانگر ڈیوریشن یا شارٹ ویڈیوز جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں
وہ جنید چیمہ صاحب کی ایکسلنس ہے. آج مجھ سے پوچھ رہے تھے اپنا ساجد بھی کہ بہت عمدہ کام ہے. میں کہ جناب سچ بات بتا دیتا ہوں, وہ جنید چیمہ صاحب نکالتے ہیں اور بہت, اور جتنا آپ یہ دیکھتے ہیں کیمراز, ریکارڈنگ, یہ سارا یہی ہیڈ ہے اس میڈیا کے ٹیم کے, اور سب کچھ محنت سے, لگن سے, فوکس ہو کے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ سب کچھ انہوں نے کی ہے. یہ میں ایک پروڈیوسر رہا ہوں, میرا یہ شعبہ ہے, شوبز, ٹیلی ویژن پروڈکشن اور تھیٹر ہو یا ریڈیو ہو. یہ کوئی چیز بنانا, ایک ہوتا ہے بنانا, وہ تو آپ نہیں بناتے, لیکن بنی ہوئی چیز میں سے کسی چیز کو ایکسٹریکٹ کو نکالنا کہ ود ان منٹ وہ ہو جائے, چونکہ لوگوں کی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ دیکھ سکیں, تو انسٹاگرام پہ چلنی ہے, ٹک ٹاک پہ چلنی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ آرٹ کسی سے سیکھے, بھائی آپ سے سیکھے. واہ. بھائی میرے جیسا بندہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, نہ وہ کسی چیز میں کنسسٹنٹ تھا, وہ یہ کیسے کر سکتا تھا بھائی؟ ایک بڑے کی نسبت کی طاقت اور محبت کی طاقت نے ہی یہ کیا بھائی. آج تک مجھے تو یہ کام بھی نہیں آتا تھا, نہ ویڈیو بنانا, نہ کچھ کرنا, نہیں جیسے آپ نے کہا ویڈیو نکالنا, مطلب میرے لیے تو دس واز ایلین کانسیپٹ 100%. جس طرح, اور آپ نے یہ یوٹیوب کا ذکر کیا, مجھے اس کا بھی کچھ نہیں پتا تھا, نہ کیمروں کا, نہ کسی چیز کا, مطلب کبھی نہ فیلڈ رہی ہے, نہ کبھی کچھ رہا. تو یہ تو سب کچھ آپ کی ہی محبت نے سکھایا بھائی. اور ابھی تک بے تحاشا غلطیاں ہوتی ہیں, مطلب بڑے بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں پچھلے کافی سارے سالوں میں, اور آپ کی محبت, اور آپ اتنے, مطلب آپ سوری آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں کرنی, بٹ اس میں اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں کہنے کے لیے. کہ جس طرح کلندر پاک نے وہی اون کیا نا, اسی طریقے سے آپ نے اون کیا. ہر قسم کی کوتاہی, غلطی, لیکنیس کہہ لیں اس کو, اس چیز کے ساتھ آپ نے اون کیا بھائی. اور اسی اونرشپ میں آپ نے یہ سارا کچھ بھی سکھایا, آپ نے ہی یہ سارا کچھ کروایا, آپ نے ہی آئیڈیاز دیے, اس کو بیٹا ایسے کر لو, اس کو بیٹا ایسے کر لو, آپ کو کر کے دکھانا, اس میں 100 غلطیاں ہونی کسی چیز میں. یہ سیٹ اپ کے اندر مطلب ہم سے 75,000 دفعہ بہت غلطیاں ہوئی ہیں, اور آپ نے ہی اس کو کریکٹ کیا. ہم نے, اچھا نفس کہتا تھا نہیں یار اپنی غلطی نہیں ماننی, لیکن میں منوا لیتا ہوں. ہاں جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسے شروع میں یہی تھا کہ وہ غلطی ہو جانی نا, کسی اکوپمنٹ پہ ڈال دینی, انٹرنیٹ پہ ڈال دینی, فلائٹ پہ, اپنے اوپر نہیں آنے دینی. واہ. وہ مطلب ایک اندر تھا کہ نہیں یار اپنا جڑا نا چھوٹا نظر آئے گا کہ کیویں بابے انہوں کہیں میں غلطی کی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بھی آپ نے اندر چیز ڈیولپ کی, کیا اپنی غلطی تو مانو جو کی ہے. تو یہ ایک بڑے کے علاوہ تو بھائی یہ پاسبل نہیں کہ بندہ اپنی غلطی مان لے. پھر میں یہ, جس طرح آپ نے میڈیا ٹیم کی بات کی, اکثر ہم بیٹھ کے بوائز یہ بات کرتے ہیں آپس میں کہ یہ جتنا بھی کچھ چل رہا ہے, چاہے مائکس ہیں, چاہے کیمراز ہیں, چاہے شارٹس بنتی ہیں, چاہے ریکارڈنگ ہوتی ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے, انٹرنیٹ ہے, بجی اتنے سال کے بعد میں یہ بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ سوائے بڑے کے کرم کے 1 سیکنڈ نہیں چل سکتا. کوئی اس کے اندر میری ایک آنے کی بھی نہ کنٹریبیوشن ہے, نہ میری کوئی ایکسپرٹیز ہے. ویری گڈ. یہ بھی بتا دوں کہ تحفہ کلندر چینل, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, اس سب کی روئے رواں ویسے انم ہے. یہ آرٹ, یہ کیسے کرنا. اچھا ایک دن میں آپ کو جنید بھائی نے کہا میں لکھ نہیں سکتا تھا وغیرہ, ایک دن میں نے بٹھا کے ویسے ہی ٹیسٹ لیا, یہ فقرہ لکھو. اچھا اس کے بعد میں نے کہا مجھے چیک کراؤ. جب چیک کیا تو واقعی میں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہے. اچھا جی ایک ویڈیو تھی, ویڈیو بھیج دیتے ہیں. اس نے کہا جی وہ ٹائٹل مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں کہا اچھا لکھیں, میں لکھوا دیتا ہوں, ٹائٹل تو میں ہی دیتا ہوں ظاہر ہے. انہوں نے کہا آپ مجھے لکھ کے بھیج دیں. مجھے فوراً احساس ہوا ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں لکھ کے بھیج دوں, کچھ اور نہ لکھ دے. اچھا جی آپ ایوری تھرسڈے یو کم ٹو اسلام آباد, تھرسڈے نائٹ, سیٹرڈے, فرائیڈے نائٹ, سیٹرڈے یو گو ٹو لاہور. آنا جانا, آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, کہیں ادھر ادھر مراد صاحب کے ساتھ, اور بھی کوئی مصروفیات ہیں آپ کی. ریسنٹلی اب لالا کا پلازا کو بھی اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں, اس کو ڈیکور کر رہے ہیں.
اتنے سارے کام، اتنی ہمت امپلسو ہونے کے باوجود، اور طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ذرا مجھے بھی سمجھاؤ، میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں. ایسے کر لیتے ہیں آپ. فرنیچر ہاں وہ تو میں بھول ہی گیا. بیچ میں ایک فرنیچر کا بزنس بھی شروع ہوا تھا، میں نے بند کرایا بڑی منت لے کر کے. جی بابا جان، بات ایک ہی ہے میرے پاس کرنے کے لیے کہ میں اپنا پاسٹ جانتا ہوں اچھے طریقے سے، اپنا پریزنٹ بھی جانتا ہوں اچھے طریقے سے، اپنی تمام تر حرکات کو جانتا ہوں، اپنی عادات کو جانتا ہوں، جس میں کچھ بھی اچھا نہیں رکھا ہوا کسی بھی اینگل سے. صرف اچھی ایک چیز ہے، وہ ایک بڑے کی نسبت ہے اور آپ کی محبت ہے، موم کی محبت ہے. اس کے علاوہ میرے پلے اچھا کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھائی میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں سے ایک بھی چیز. وہ لٹرلی آپ کی محبت میں اور کلندر کی نسبت میں اتنی کشش ہے، میں چاہ کے یہ نہیں کر سکتا کہ میں نہ آؤں. اور واقعی یہ مجھے ایک دفعہ میں کہیں گیا کام کے لیے بات کرنے کے لیے، تو اس کو میں نے کہا میرے سے اگر کام کی بات کرنی ہے نا تو یہ 3 دن ہے صرف میں لاہور میں ہوں، اس میں صرف ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی. وہ دیکھا اس طرح تو کوئی کام نہیں ہوتا، یہ کون سا طریقہ کام کا فلانا، یہ آپ نان سیریس میں بہت زیادہ. میں نے کہا یہ اسی طرح سے ہے، اور میں اس کو منع کر کے آ گیا. اچھا منع کر کے میں سوچ رہا ہوں میں نے کیا کیا. اس کے بعد مجھے خود احساس ہوا کہ نہیں یہ میں نے نہیں کیا، یہ کوئی بڑا ہے جس نے یہ کروایا. اور جہاں تک کنسٹرکشن کے کام کی بات ہے، میں وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں اگر تو کام بے شک خراب ضرور ہو گیا، لیکن میں اگر چل پڑا ہوں ادھر کو کہ نہیں، اور وہ بھی میں نہیں چل پڑا، آپ کی کشش نے کھینچ لیا ادھر کو، تو پیچھے کام ٹھیک ہو گیا بھائی. تو بات وہی ہے کہ بڑے کی نسبت، بڑے کی محبت ہی سب کچھ کرواتی ہے. میرے پلے بھائی کچھ نہیں ہے. چلیں ویری گڈ. اچھا جی، ایک اکثر لوگ مجھے یہ لکھتے ہیں کہ ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام چلتا نہیں ہے. اب یہ جنید چیمہ صاحب سے بھی میرا سوال ہے، آپ بہت فوکس ہو کے کوئی کام شروع کرتے ہیں نہایت توجہ کے ساتھ، پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو اس میں بیزاری شروع ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ بھائی پہلے میں بھی نا بالکل یہی سوچتا تھا جو ابھی آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے کوشچن آتا ہے کہ کام کرتے ہیں چلتا نہیں ہے، اور میں اس کے اندر 75,000 ہیلے بہانے ڈھونڈتا تھا کہ فلانے نے ایسا کر دیا، وہ میرے پیسے کھا گیا، وہاں سے چیز ٹھیک نہیں آئی، یہ کام اس لیے ٹھیک نہیں ہوا. اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ نہ کام میں مسئلہ تھا نہ کسی اور میں مسئلہ تھا، وہ میری اپروچ میں مسئلہ تھا. میری اپروچ میں کیا مسئلہ تھا؟ اپروچ میں یہ مسئلہ تھا کہ کام انسان کوئی بھی شروع کرتا ہے، پہلے دن یہ خواب اپنے اندر بنا لینا کہ میں کل سے جو ہے نا یہ کام پورے پاکستان میں پہنچا دوں گا. فرنچائزز جس طرح ماں کہہ رہی ہیں، میں فرنچائزز کھول دوں گا، میں فلانا کر دوں گا. بہت ہائی اس کے اوپر جا کے تھوڑے پہ نہیں صبر کرنا. کنٹینٹمنٹ نام کی چیز نہیں تھی. بڑے بڑے ڈریمز، جو بھی کام کرنا نا وہ بالکل ایکسلنس کے لیول پہ کرنا یا کرنا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے کام شروع کرنا، اس نے اوبیسلی کس طرح کام ہے کہ ایکسلنس کے لیول پہ جا سکتا ہے. آج شروع کیا ہے کہ 4 دن بعد جو پتہ چلے جناب اس میں آپ کروڑوں چھاپ رہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے. بس جیسے ہی وہ دیکھنا کہ یار یہ تو اس لیول پہ نہیں جا رہا، اس سے بیزار ہو جانا. نہ کام میں مسئلہ نہ کسی چیز میں مسئلہ میرے اندر تھا. میری خواہش ہی ایک ایسی تھی کہ میں آج جو ہے نا وہ بیج بوؤں اور صبح ہوں تو اس میں آم کا درخت لگا ہوا ہو، میں آم کھا رہا ہوں وہاں سے بیٹھ کے. میری اس طرح کی خواہش تھی میری. یہ تو بھائی ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے، فطری طور پہ بھی پاسبل نہیں ہے. اور کلندر پاک کا وہ جو کال ہے نا کہ جو نصیب میں ہے وہ مل کے رہے گا، جو نصیب میں نہیں وہ بابا بھی نہیں دلوا سکتا. یہ کال سنتے ضرور تھے، پڑھا بھی تھا، آپ سے بھی بے تاشا دفعہ سنا، ماں سے بے تاشا دفعہ سنا، لیکن اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں تھا. اس کے اندر کوئی وہ نہیں تھی کیا واقعی یہ بات کو غور تو کرو کہ یہ ہے کیا، کلندر پاک کیا رہے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ کی لالچ کے چکر میں نا بھائی جی یہ سب ہوتا تھا. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، فقیروں کے حصے میں دنیا کے سب سے نکمے نالائق لوگ آتے ہیں. کنڈم مال، صحیح لفظ انہوں نے کنڈم یوز کیا تھا، معذرت.
اچھا جی، آپ بھی میری طرح انہی لوگوں میں شامل تھے کنڈم مال میں، لیکن وہ 2000 والا جنید چیمہ آج وہ جنید چیمہ نہیں ہے. آج بہت کچھ بدل چکا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 5 سال ملنے کا جو عرصہ ہے آپ کا 2000 سے 2005 تک، میں یہ نہیں مانتا کہ آپ نے انہیں دیکھا اور آپ نے ان پہ توجہ نہیں دی، یا ان کی صحبت کی جو مہک ہے یا ان کی محبت کی جو مہک ہے اس نے آپ کو ہٹ نہ کیا. کیا خیال؟ بھائی ایسا ہی ہے. اور جو آپ نے قلندر پاک کا کال سنایا کنڈم مال والا، یہ ایسا ہے جیسے 100% میرے لیے ہی کہا گیا ہو. اور بھجی میری زندگی میں کوئی ایک رتی بھی اگر ایسی ہے جس میں امپرومنٹ آئی ہے، اگر کوئی ہے تو وہ سراسر انہی کی نسبت، محبت اور ان کی نسبت کی کنٹینیوٹی وارث قلندر، اس نسبت سے بھائی یہ سب چل رہا ہے. اور میری اپنی کوئی اس کے اندر ایفرٹ نہیں ہے. میں اپنی لائف میں جس طرح میں نے بتایا ہے، جس طرح کی میری حرکتیں تھیں، میں تو کسی کھڈے میں گر چکا ہوتا ابھی تک. انہوں نے بھائی میری تمام تر اپنے آپ کو بیڑا غرق کرنے کی کوشش کے باوجود اس بڑے نے بھائی مجھے سنبھال کے رکھا. اس کا وسیلہ آپ بنے، ماں بنی، اور آج میں اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہوں. مجھے اپنے نفس کی غلط چیزیں نظر آتی ہیں، مجھے اپنی غلط سوچ کے اوپر دکھ ہوتا ہے. پہلے تو مجھے کچھ غلط لگتا ہی نہیں تھا، میں اپنے آپ کو صرف میں ہی ٹھیک لگتا تھا. یہ تو بھائی اس چیز کے بغیر پاسبل ہی نہیں تھا کہ مجھے اپنی بھی کوئی چیز، یا اس طرح کہہ لیں کہ مجھے کسی دوسرے کی کوئی چیز یا کسی دوسرے کی کوئی بات اچھی لگتی، یا کسی دوسرے کا دل میں کوئی احساس ہونا، ایمپتھی ہونا، کچھ بھی نہیں تھا میرے اندر. تو یہ جتنا کچھ بھی بہتری، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک رتی بھی اگر کہیں پہ بہتری آئی ہے، ایک رتی بھی، وہ سارا کا سارا اسی نسبت کا اور قلندر پاک کی محبت کا کمال ہے اور سورہ رحمان سننے کا کمال ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی، مطلب ایک بھی کیا، قلندر پاک اگر اللہ معاف کرے اگر نہ ہوتے زندگی میں تو کچھ بھی نہیں تھا بھائی. بالکل اجاڑ تھا، پھر سارا کچھ اجاڑ، بیابان، جھاڑیاں. واہ. آپ کے ڈپٹی چیف ہیں میڈیا ٹیم کے، جی بابا جان. عزیر چودھری جی صاحب بابا کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. ضمنی سوال ہے. جی بھائی. جی جی بردر، آپ کو آپ کی ٹیم کے کافی لوگ قربان خان کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی میں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں. قربان خان لفظ کی، لاہور میں رہتے تھے اور ایک دن گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کے وقت آمنہ کا فون آیا. میں نے کہا بیٹا کیا حال ہے؟ کہتے جی لائٹ کوئی نہیں ہے گھر میں. اور میں نے کہا وہ یو پی ایس کہ اس کی تو بیٹری ایک ہے، وہ تو چلتا ہی کوئی نہیں. اور میں نے کہا وہ کہاں ہیں صاحب بہادر؟ کہ وہ تو شہر سے باہر ہیں. میں کہا گرمیوں کے دن ہے تو اکیلی، کچھ بجلی کا بھروسہ کوئی نہیں، کب آئے گی؟ میں نے فون کیا، میں کہا یار ہر گھر میں اپنے گھر کی بیٹری اٹھا کے دوسرے کے گھر میں جا کے یو پی ایس چلا دیا، اپنے گھر کی بیوی کو تاریک کی اور پسینے میں چھوڑ گیا اللہ کے حوالے. اس لیے قربان خان. جی بھائی جس طرح مجھے عزی بھائی کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا تھا کسی کے دکھ تکلیف درد کسی بھی چیز کا، اور کجا یہ کہ میں کسی کے لیے کچھ کروں، مطلب اٹ واز ناٹ ان مائی بکس ایٹ آل. نہایت ہی سیلفش قسم کا انسان میں تھا بچپن سے ہی. وہ سارا یہ ماں بابا جی نے ہی اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے کوئی بڑا کھڑا ہوا تو آپ کرسی چھوڑ دیں. یہ آداب نہیں تھے بالکل بھی. کھانا کھانا ہے تو پہلے بڑے کو لینے دیں یا کسی بھی دوسرے کو لینے دیں، پھر آپ لے لیں. کوئی کاکی بیٹھی ہے تو کاکی نے گزرنا ہے تو
ان کو آپ پہلے ہی راستہ دیتے ہیں. ایسی کوئی چیز میرے اندر نہیں تھی. تو یہ قربان خان میں کوئی جان بوجھ کے یا کچھ سوچ کے نہیں کرتا کوئی ایسی چیز. وہ ماں بابا جی کی محبت نے اور چترول نے, سچی جو بات ہے, وہ اندر گٹی میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ پہلے ذرا دوسرے کا خیال کر لو, بعد میں اپنے بارے میں سوچ لینا. لیکن آپ نے تو اپنی بیگم کو ہی سزا دے دی. بھائی تب ایسا تھا ہی نہیں نا, یہ تو ابھی ریسنٹلی جا کے مطلب اب ٹھیک احساس ہو گئے. اچھا جی, لاسٹ کوشچن. جونی بھائی نے اتنا کھرا سچ بولا ہے, بہت سارے لوگوں کی وہ ذہنی جو کمپلیکیشنز اور الجھنیں دور ہو جانی چاہیے باتیں سن کے. میں نے اس لیے اس کو زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کی تاکہ اس کو لائٹر وین میں کمیونیکیٹ کیا جا سکے, کنوے کیا جا سکے. آپ نے سورہ رحمان کا پیغام بھی پھیلایا جس حد تک بھی پھیلایا. واٹ ڈو یو تھنک کہ اس سورہ رحمان کی پیغام پھیلانے, سماعت سورہ رحمان اور پیغام پھیلانے کی امپورٹنس کیا ہے؟ کیا کہیں گے لوگوں کو, ان کو کیوں پھیلانا چاہیے؟ بھائی سورہ رحمان سننا اور سورہ رحمان پھیلانے کی جو امپورٹنس ہے, وہ جس طرح میں نے اپنی زندگی کا سارے یہ چیز بتائی ہے کہ جس قسم کا نٹوریس, بدتمیز, ارسپانسبل, اممیچور انسان میں تھا. کلندر پاک رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی, سورہ رحمان سنی, اس کے بعد جا کے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں چینج ہو گیا, مجھے ایٹ لیسٹ اس چیز کا احساس ہوا کہ میرے اندر یہ پرابلمز ہیں. نہ میں سورہ رحمان سنتا, نہ کلندر پاک کی نسبت نصیب ہوتی, اور نہ یہ سارا میرے اندر یہ احساس بھی نہ آتا. تو جب بھی میں تو یہی کہوں گا کہ سورہ رحمان کا سننا اور اس کا پھیلانا بہت ضروری ہے. میں جس کو بھی سورہ رحمان دیتا ہوں, میرے اندر موٹیویشن ہی یہ ہوتی ہے کہ جس عذاب سے میں گزر رہا تھا, جس عذاب سے میرا خاندان گزر رہا تھا میری وجہ سے, بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں اس طرح کے, تو لوگوں تک اگر یہ میسج پہنچے گا تو باجی کسی کے گھر میں, کسی کے دل میں کوئی سکون آئے گا, کوئی بہتری آئے گی. اور باجی کلندر پاک کے ملنے کے بعد میں یہ نہیں کہوں گا میں نے بہت زیادہ پیغام پھیلایا, جس طرح جنون سے پھیلانا چاہیے تھا ویسے نہیں پھیلا سکا میں. جتنا تھوڑا بہت بھی باجی پھیلایا, اس میں باجی بے تحاشا لوگوں کی زندگیاں بدلتے دیکھی, ان کے گھروں میں سکون آتے دیکھا. ایسے خاندان دیکھے جہاں پہ لڑائیاں تھیں, لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں تھے, ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلے ہوئے تھے, وہ گھر جڑتے ہوئے دیکھے. لوگوں کے کاروبار ٹھیک ہوتے دیکھے, لوگوں کی اولاد کے مسائل ٹھیک ہوتے دیکھے. مطلب ہر طرح کے مسائل میں اوبیسلی اب 25 سال ہو گئے تقریباً اس سارے معاملات میں, اور بہت لوگوں سے ملنا ہوا ڈفرینٹ شہروں. میرا کام بھی فیلڈ کا تھا تو میں پھرتا رہتا تھا, کبھی کسی شہر, کبھی کسی شہر, کبھی کسی شہر, تو بہت لوگوں سے ملنا جلنا ہوا. بھائی میں نے دیکھا ہے سورہ رحمان سن کے بہت لوگوں کی زندگی بدلی ہے. اور اس لیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ضروری فی زمانہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ سورہ رحمان کلندر پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے سنی جائے, اور جیسے انہوں نے فرمایا اسی محبت سے اپنے آپ کو بیچ میں سے مائنس کر کے اس کو پھیلایا جائے. بہت بہت شکریہ جناب.